السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام معزز ورحمۃ ناظرین و سامعین، تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ضروری اصطلاحات جو تجوید و قرات میں قراء کے ہاں معروف ہیں ان میں سے ہم نے لحن، وقف، سکتہ، تفخیم، ترقیق اور مد، ان کے متعلق ہم نے معلومات آپ کو دی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب، ابدال، تحقیق، تسہیل، حذف، غنہ، اشباع، یہاں تک ہم چلیں گے۔ آغاز ہوگا آج کی اصطلاح سب سے پہلے جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے ادغام۔ ادغام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پیج پر، دو حرفوں کو ایک کر کر پڑھنا، بعض اوقات بلکہ اکثر مقامات پر دو حرفوں کو ایک کر کر پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر ادغام کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ادغام کی اقسام آگے آئیں گی۔ ادغام کی 5 قسمیں بنتی ہیں ویسے، ان 5 کے نام ہیں: ادغام مثلین تام، دو حرفوں ایک جیسے دو حروف کا مکمل ادغام، پہلی قسم۔ ایک جیسے دو حروف کا مکمل ادغام، اسے کہتے ہیں ادغام مثلین تام۔ جو مثلین ہوتا ہے وہ ناقص نہیں ہوتا، باقی آگے جو دو ادغام متجانس ہیں، ایک جنس کے، ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام تام، اور ایک جنس کے ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام ناقص، یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ قریب المخرج، دو حروف کا آپس میں ادغام تام، جسے کہتے ہیں ادغام متقاربین تام، اور ادغام ناقص، ادغام متقاربین ناقص۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ادغام کی ویسے 3 قسمیں ہیں: ادغام مثلین، ایک جیسے دو حروف کا ادغام، متجانسین، ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام، ادغام متقاربین، قریب المخرج دو حروف کا ادغام۔ اب اس میں جو ادغام مثلین ہے، ایک جیسے دو حروف کا ادغام، اس کی ایک ہی قسم ہے، وہ صرف مکمل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی صفتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہ ناقص ہو نہیں سکتا۔ جو بھی نظر آئے گا وہ آپ کو پہلے والے حرف کا نہیں بلکہ جس میں ملا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں، وہ صفات اسی کی شمار ہوں گی، لہذا اس کو ادغام تام کہیں گے۔ ادغام متجانسین تام اور ناقص، ادغام متقاربین تام اور ناقص، ان کی مکمل تشریح ہم آگے جا کے دیں گے، بلکہ اصطلاحات ہی میں ابھی آگے کل کے سبق میں یا پرسوں کے سبق میں انشاءاللہ یہ آئے گا۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ادغام کی 5 اقسام ہیں مطلقاً، لیکن یہاں پہ جو ہم ادغام کی بات کر رہے ہیں یہ نون کے 4 حال ہیں، نون ساکن کے 4 حال ہیں، یا میم ساکن کے 3 حال ہیں۔ اس ضمن میں یہ بتایا جا رہا ہے ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب۔ یہ دیکھیے، یہ ادغام ہے، دو حروف کو ایک کر کے پڑھنا، یہ اخفاء ہے، چھپا کر پڑھنا۔ ابھی میں آپ کو اخفاء اور ادغام کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ اظہار، ظاہر کر کے پڑھنا، اور اقلاب، بدل کر پڑھنا۔ نون کو میم سے بعض جگہ پر بدلا جاتا ہے، وہاں پہ چھوٹی سی نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 جو
آپ نظر آ رہا آپ کو 4 چیزیں ہیں، ادغام، اخفا، اظہار، اقلاب۔ یہ اصل میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نون ساکن اور نون تنوین، اس کی یہ 4 احوال ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احوال ہیں۔ اس کا جو اصلی حال ہے وہ اظہار ہے، اظہار یعنی جیسا وہ نیچرل ہے اسی طرح اس کو ظاہر کر دینا۔ اگر وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا، نیچرل کیفیت اس کی ظاہر نہیں کرنی، تو پھر اس کے اندر 3 چیزیں پیدا کر سکتے ہیں آپ، کبھی اقلاب ہوگا، کبھی اخفاء ہوگا، کبھی ادغام ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ادغام نون ساکن اور نون تنوین، اس کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ نون ساکن پہلے لفظ کے آخر میں ہو اور نون تنوین یہ حروف یرملون، یرملون یہ 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون۔ پھر سنیں، یا را لام میم نون واو، یہ 6 حروف ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اس طرح آئے کہ نون ساکن اور نون تنوین پہلے لفظ کے آخر میں، اور حروف یرملون میں سے یا را یا میم لام واو نون میں سے کوئی حرف ان کے بعد آ جائے تو پھر نون پڑھا نہیں جائے گا، اگلے حرف کے اندر مدغم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، من لدن ہو، من لدن ہو، من نون ساکن ہے، آگے لدن ہو لام آ گیا، اب آپ اس کو پڑھیں گے من لدن ہو، آپ کو نون کی آواز نہیں آئی۔ اسی طرح نون کے بعد را آ گئی، من ربہم، تو آپ اس کو پڑھیں گے من ربہم، نون را میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح آ گیا نون کے بعد میم آ جائے، من من، آپ اس کو پڑھیں گے مم من۔ نون کے بعد اگر دوسرا نون آ جائے، جیسے ہے من نبیین، تو آپ اس کو پڑھیں گے من نبیین۔ اسی طرح نون کے بعد واو آ جائے، من وال، آپ پڑھیں گے میوں وال۔ نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو آپ جیسے من یو، آپ پڑھیں گے می یو۔ تو یہ 6 حروف کی با مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور آپ کو میں اس کی تنوین کی مثال بتاتا ہوں۔ ازواجن لتسکنو، اس کو آپ بعد میں نون لام آ گئی ہے حروف یرملون، آپ پڑھیں گے ازواجن لتسکنو۔ اب نون تنوین یہاں پہ نہیں آپ کو نظر آئی، مزید تفصیل جو ہے وہ آ کر ہم آگے جا کر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو 29 حروف میں سے یہ 6 حرف نکل گئے، تو باقی رہ گئے 23 حروف۔ 23 حروف کے بعد یہ اخفاء بعد میں پڑھاتا ہوں، پہلے آ جائیے اقلاب کے اوپر۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے من بعد، لفظ تھا من بعد، من بعد، لیکن پڑھنے کیا ہے من بعد، من بعد، من بعد۔ اسی طرح یہ اقلاب اور یہ اخفاء اور یہ جو یہ 4 حال ہیں، یہ دیگر زبانوں میں بھی آتے ہیں۔ مثلا اردو کے اندر آپ یہ لفظ کو استعمال کریں، نون کے بعد با آ جائے تو وہ گنبد لفظ ہے، گن بد، لیکن لفظ لوگ بولتے کیا ہیں گنبد۔ یہ جو گنبد بنا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، یہ اردو کا لفظ ہے یا فارسی کا لفظ ہے، نون کے بعد با آیا ہے تو آپ نے نون کو میم بنا کر پڑھا ہے گنبد۔ اسی طرح قرآن کریم میں جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بدلتے کیوں ہیں آگے جا کر، جب آپ کتاب کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ، جب اس کے چیپٹر کے اندر آئے گا تو وہاں پہ بتاؤں گا یہ بدلنے کی ضرورت کیوں ہے، آپ نون کو نون کیوں نہیں پڑھتے، میم کیوں پڑھ رہے ہیں جب با آئے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ سمجھیں، جیسے میم بعد،
اور اردو کی مثال ہے گنبد. تو یہ ہے اقلاب. اس میں ایک الف کی مقدار میں غنہ بھی آپ نے کرنا ہوگا. تو یہ 6 حرف ادغام یرملون اور ایک حرف اقلاب 7 ہو گئے. باقی رہ گئے 22 میں سے اب 6 نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی آ جائیں. اچھا بھئی اپنا اپنا مائک بیٹا بند کرتے ہیں. 6 حروف حلقی آ جائیں تو اب نون کو نیچرل کیفیت میں بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اس کو رد و بدل کرنے کے، جیسا نون ہے اسی طرح پڑھیں گے. اور وہ 6 حروف اظہار ہیں جن کی وجہ سے نون نیچرل کیفیت میں ادا ہوتا ہے. وہ حروف حلقی ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، خا، غین. یہ 6 حروف ہیں. اب ان کی مثالیں سمجھیے. انعمت، ان نون کے بعد عین آ گیا ہے، آپ نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا. انعمت. اسی طرح ین اونا، یہ حمزہ کی مثال ہے. ین اونا. اسی طرح دیگر جو حروف آئیں گے نون کے بعد، یہ 6 حروف حلقی، ان کو حروف اظہار بھی کہیں گے، حروف حلقی بھی کہہ سکتے ہیں. حروف ادغام 6 ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا ہے. یرملون، آپ ان کو حروف یرملون بھی کہہ سکتے ہیں. یرملون ایک 6 حروف کا اکٹھا لفظ بنا دیا گیا ہے. اصل میں ہے وہ یا، را، میم، لام، واو، نون. ایسے یاد کرنا مشکل ہے، تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے ان 6 حروف کو ایک لفظ میں جمع کر کے اس کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے یرملون. یہ حروف ادغام ہے. اور حروف اظہار 6 حروف حلقی ہو گئے. کہ 6 اور 6 12، اور ایک حرف اقلاب نون کے بعد با آ جائے 13. حمزہ آ نہیں سکتا الف کے بعد. باقی 29 حروف میں سے 15 حروف اگر آ جائیں تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے نرمی کے ساتھ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. میں اس کی آپ کو اردو میں مثال دیتا ہوں. جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کنواں یا کمول، کمول کا پھول. لفظ کیا ہوتا ہے؟ کنول. پڑھتے کیا ہے؟ کمول. لفظ ہے کنواں، بولتے ہو کنواں. اور آخر میں بھی نون گنا. ہم اردو میں ویسے ہی اگر اس کا جوڑ بنائے نا، کاف پیش نون کن، واو کھڑی واو زبر الف وا، نون گنا، کنواں. دیکھیں وہاں پہ آپ نے کنوان نے کہا، کنوان نے کہا، کنواں کہا ہے. درمیان میں بھی اخفا ہے کنواں کے، اور آخر میں نون ہے وہ بھی مخفی ہے. تو اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ اخفا میں غنہ ہوتا ہے ایک الف کی مقدار میں. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انذرتہم، ان نہیں ہے، انذرتہم نہیں ہے. زبان کو مخرج کے اندر نہیں لگانا، مخرج کے قریب لے جا کر مخرج سے تھوڑا سا دور رکھنا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے، اور اس غنہ کو آپ غور کریں، تھوڑا سا یہ موٹا غنہ نکلے گا، پر غنہ نکلے گا. پر اس لیے نکلتا ہے کہ زبان کی نوک کیونکہ مخرج کے اندر نہیں ہے، دور ہے، اس لیے آواز تھوڑی سی اس میں تھوڑا سی عمل تفخیم پیدا ہو جاتا ہے. اس کو آپ مفخم نہیں کہہ سکتے، لیکن مشدد کا غنہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ باریک ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا یہ پر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم. اب دیکھیں تن ہم نہیں بول رہے، تو نون کے زبان کو مخرج سے دور رکھا ہوا. تو اور ناک میں خشوم میں، خشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، ناک کی ہڈی کو کہتے ہیں، وہاں پر ہم آواز لے گئے ہیں اور پڑھا ہے انذرتہم. تو یہ اس کی مقدار ہے 1 الف. میں آگے ابھی جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ غنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک غنہ وہ ہے کہ ناک میں آواز جاتی تو ہے لیکن 1 الف کی مقدار نہیں ہوتی، بس جاتی ہے اور نکل آتی ہے. اس کی میں آگے جا کر آپ کو تشریح بتاتا ہوں. لیکن یہاں پہ جو اخفا ہے یا ادغام میں، اگر ادغام ناقص ہوگا تو یا اقلاب میں من بعد، یہ جو غنہ ہوگا ادغام ناقص کا غنہ
اخفا کا غنہ، اقلاب کا غنہ، اور اسی طرح میم کے اندر بھی جب ادغام ہو میم کا، میم میں وہاں پر بھی غنہ ہوگا، میم کے بعد با جو تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ ان تین قسم کے غنوں کو، یعنی ادغام ناقص، اخفا اور اقلاب، ان غنوں کو آپ ایک الف کی مقدار میں ان کی مقدار ہوگی۔ اظہار جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر کسی تغیر تبدل کے ظاہر کر کے پڑھنا اس کی نیچرل کیفیت میں، یہ نون کی حالت اصلی یا میم کی حالت اصلی اظہار ہے، اور کبھی ان میں اخفا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی ادغام بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی اخلاط بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اصلی حالت اس کی اظہار ہے، باقی تین حالتیں اس کی عارضی ہیں۔ اچھا، اب آگے چلیں جی، یہ ہم نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ادغام، اخفا، اظہار، اقلاب۔ آپ ان کی تعریف یاد کر لیں، اگر سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، اگر ابھی مکمل سمجھ نہیں آئی تو آگے سبق میں جا کر ہم آپ کو جب ان کا چیپٹر آئے گا تو وہاں پہ آپ کو اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ دو حروف کو ایک کر کے پڑھنا ادغام ہے، کسی حرف کو چھپا کر پڑھنا اخفا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا اظہار ہے، بدل کر پڑھنا نون کو میم سے اقلاب ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ یہ آگے چار لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ابدال، تحقیق، تسہیل اور حذف۔ یہ پھر سنیں، ابدال، تحقیق، تسہیل اور حذف۔ اصل میں یہ چاروں حروف جو ہیں، یہ چاروں الفاظ جو ہیں، یہ حمزہ کے قواعد کے لیے ہیں، کہ حمزہ کے اندر یہ قواعد اس قسم کے قاعدے آئیں گے، حمزہ کے اندر اس قسم کے قاعدے آئیں گے۔ ابدال، ایک حرف کو دو حمزہ جمع ہو جائیں، میں بھی آپ کو قاعدہ بتا دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ ابدال کہتے ہیں، اچھا یہ ابدال اس میں بھی آتا ہے، اور اگر دو زبر کی یا دو زیر یا دو پیش کو، دو زبر کو الف سے بدلیں، دو زیر کو واو سے یا سے بدلیں، دو پیش کو واو سے بدلیں، تنوین کو، تو وہ بھی ابدال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ابدال کا معنی ہے، ابدال استعمال ہوگا دو حمزوں کو جب بدلا جاتا ہے۔ مثلا آمنو اصل میں تھا یہ امنو، آمنو اصل میں تھا امنو، تو اب اس کو کیا کیا ہے، اوتمینا اصل میں تھا اوتمینا، ایمانن اصل میں تھا ایمانن۔ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن، پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق بدل دیں گے۔ مثلا آمنو، امنو، دوسرا حمزہ ساکن ہے اور پہلے کے اوپر زبر ہے، تو دوسرے کو ہم نے الف سے بدل کر پڑھا آمنو۔ ایمانن، ایمانن تھا، پہلا متحرک تھا، دوسرے کے پہلا مکسور تھا، دوسرا حمزہ جو ہے اس کے نیچے وہ ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو ہم نے یا سے بدل کر ایمانن پڑھ دیا۔ اؤتبنا، پہلا حمزہ متحرک ہے اس کے اوپر پیش ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو اس کو ہم نے واو سے بدلا۔ تو ابدال ایک حرف کو، یعنی یہ حمزوں کے قاعدے میں یہ قاعدہ شمار ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر حمزہ کا ابدال ہوا ہے، حمزہ کا ابدال ہوا ہے۔ اسی طرح اور جگہ بھی ہے، الآن، الآن تھا، الذکرین، الذکرین تھا، اللہ، اللہ تھا، تو وہاں پہ بھی بدلا گیا ہے، الذکرین، الذکرین کو الذکرین، اللہ کو اللہ، الآن کو الآن۔ تو یہ ابدال کے قاعدے جب آپ کا حمزہ کی بحث میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کے متعلق جتنے قواعد ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب آگے تحقیق، صاف صاف پڑھنا۔ ویسے تو قرآن کریم کے ہر لفظ کو صاف پڑھنا چاہیے، ہر لفظ کو، ہر حرف کو صاف پڑھنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر دو حمزے جب اکٹھے ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں، دونوں کے اوپر حرکت ہو،
تو پھر دونوں کو تحقیق کے ساتھ، یہ بھی حمزہ کا قاعدہ ہے، جیسے اانتم اشد، انذرتم، اب یہاں پر انتم کو انتم نہیں پڑھیں، انذرتہم کو انذرتم نہیں پڑھیں، بلکہ انتم انذرتہم، اسے کہتے ہیں تحقیق کا قاعدہ۔ یہ بھی حمزہ ہے، یہ جب حمزے کے باس میں آئیں گے تو آپ کو ہم وہاں پر اس کے جو قواعد ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ آگے آ جائیے تسہیل۔ تسہیل کہتے ہیں سہل کر کے پڑھنا۔ یہاں پر ذرا دماغ کو حاضر رکھیے، یہ بڑی خوبصورت بات بھی ہے۔ یہ قرآن کریم میں قرات امام عاصم کی روایت حفص میں ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، اعجمی و عربی، اعجمی و عربی، مقام اور جگہ بتا دی جائے گی آپ کو جب اس بحث میں آئیں گے۔ اصل میں یہاں تھا دو حمزہ تھے اور ایک عین تھا، دو حمزہ تھے اور ایک عین تھا، پھر اور آگے عین ساکن ہے، یہ اب اس کو پڑھنا دشوار ہے۔ اگر آپ اس کی تسہیل نہیں، تسہیل کہتے ہیں سہل کرنے کو، اچھا اس کو بدلنا نہیں ہے، اس کو بدلا اس لیے نہیں گیا کہ اگر دوسرے حمزے کو بدل دیتے تو بدلنے کی وجہ سے ہو سکتا تھا جو آگے عین ہے وہ بھی الف بن جاتا، یا دوسرا حمزہ الف کی بجائے عین بن جاتا، اور اگر حمزہ ہی پڑھے تو عین جو ہے اس کے اندر حمزہ کی آمیزش ہو سکتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حمزہ کو حمزہ ہی رکھنا ہے، یہ جو دوسرا حمزہ ہے وہ الف بھی نہ بنے اور عین کی اپنی جو کیفیت ہے وہ بھی باقی رہے، یعنی عین ہی رہے اور حمزہ حمزہ بھی نہ بنے اور عین الف بھی نہ بنے۔ اعجمی میں اعجمی و عربی، یہاں پر عین سے پہلے جو حمزہ ہے اس کو الف سے اس لیے نہیں بدلا گیا کہ عین کہیں الف نہ بن جائے۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھیں تو آپ اگر بدلیں گے تو عین خام خواہ الف کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اگر آپ اس کو حمزہ ہی تحقیق کے ساتھ پڑھیں تو عین جو ہے وہ اس کے اندر حمزہ کی آمیزش ہو جائے گی۔ اب عین کو حمزہ اور الف کی کیفیت سے بچانے کے لیے دوسرے حمزہ کو حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت میں پڑھا گیا ہے۔ حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت کو قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، 24ویں پارہ میں سورہ مومن میں، انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو ہم اس کی مشق بھی کرائیں گے۔ تو یہ تسہیل اس کا معنی ہے سہل کرنا۔ اعجمی و عربی، نہیں کہا، یا یہ بھی نہیں کہا، یہ دونوں مشکل تھا۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آپ کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے اس لفظ کے اندر نہ خالص حمزہ ہے نہ خالص الف ہے، دونوں کی درمیانی کیفیت ہے۔ پہلے والا حمزہ ہے، دو حمزہ ہیں، پہلے والا حمزہ ہے اور دوسرے والا حمزہ جو ہے وہ نہ خالص الف پڑھا جائے گا نہ خالص حمزہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد عین ہے، عین کو آپ نے صاف کر کے ادا کرنا ہے، اعجمی و عربی۔ تو یہ تحقیق ابدال بھی حمزہ کا قاعدے میں شمار ہوگا، تحقیق بھی حمزہ کے قواعد میں ہے، تسہیل بھی حمزہ کے قواعد میں ہے۔ آگے آ گیا حذف بھی حمزہ کے قواعد میں ہے، اور بھی جگہ پہ حروف حذف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ قرآن کریم میں کوئی خالی حرف پڑھا نہیں جاتا سوائے الف کے، جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو پڑھا جائے گا، اگر زبر نہ ہو تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ حذف ہوں گے، لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ ایسے حمزے ہیں کہ جو نہیں پڑھے جاتے، مثلا الحمد، لام تعریف کے حمزے، بعض اسماء کے شروع میں لفظ ال آتا ہے تو وہ جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، وصل کرتے ہیں تو وہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ بھی حمزہ یہاں پر ربی ال تھا،
یہ حمزہ حذف ہوا ہے، رب العالمین۔ اسی طرح اب اہدنا الصراط، اس کو اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ جو حمزے حذف ہوتے ہیں ان کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، حمزہ وصلیہ۔ اور جو حذف نہیں ہوتے ان کو جو باقی رہتے ہیں، جیسے اہدنا کا حمزہ ہے، ایاک کا حمزہ ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد، ان کو حمزہ اصلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو قسم کے حمزے ہوں گے، کچھ حمزہ اصلی ہیں، کچھ حمزہ قطعی ہیں۔ حمزہ اصلی بھی قطعی ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر پھر بھی فرق ہے۔ کچھ حروف اصلیہ جیسے الہاکم التکاثر، وہ حروف اصلیہ فاعل لام کی جگہ پر آ رہا ہے، اور کچھ حمزہ ایسے ہیں کہ جو ایسے باب ہیں کہ جن کے ابواب ہیں جن کے حمزہ قطعی ہیں تو وہ باقی رہتے ہیں، وہ حمزے ہیں۔ ان حمزوں کو حمزہ قطعی کہیں گے جو حمزہ اصلی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لیں، ابدال، تحقیق، تسہیل اور حذف، یہ چار چیزیں آپ نے ابھی پڑھی ہیں، اور ان چاروں کا تعلق حمزہ کے قواعد کے ساتھ ہے۔ حمزہ کے غالباً 5 یا 6 قواعد ہیں۔ جب ہم حمزہ کی بحث میں آئیں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ وہاں پہ اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کو سمجھائیں گے بھی، آپ سے سمجھیں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ اب آگے چلیے، اس کے آگے اب آ رہا ہے غنہ، ناک کی آواز کا نام ہے غنہ۔ یہ اس کا مخرج بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ مخارج میں آئیں گے تو یاد رکھیے، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، مخارج 16 تو حروف کے مخارج ہیں، لیکن ایک مخرج غنہ کا بھی شمار کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حروف کے مخارج تو سمجھ آتی ہے، تو غنہ کا مخرج کیوں بیان کیا گیا؟ آپ تو حروف کے مخارج بنانے ہیں، غنہ کو بتانے ہیں، غنہ کو حرف تو نہیں ہے۔ اصل میں انسان کے منہ سے جتنے بھی حروف آوازیں نکلتی ہیں، وہ 7 آوازیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ کسی نہ حرف کی شکل میں ہوں گے، وہ بے معنی ہوں یا با معنی ہوں، جو بھی آواز نکلے گی انسان کے منہ سے وہ جو حروف ہیں وہ حروف کی شکل میں ہوں گی۔ لیکن غنہ کی ایک ایسی آواز ہے، یہ منہ سے نہیں نکلتی، یہ ناک سے نکلتی ہے، یہ آواز ناک کی آواز ہے۔ آپ یوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کے منہ سے نکلنے آوازوں کی تعداد 7 ہے، یہ غنہ 8ویں آواز ہے، لیکن یہ منہ سے نہیں ہے، یہ ناک سے نکلتی ہے۔ منہ سے نکلنے والی آوازیں 7 ہیں، یہ ناک سے نکلتی ہے، اور یہ جس حرف کو ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مخرج میں ٹھہر جاتا ہے اور آواز ناک میں چلی جاتی ہے، پھر ناک سے نکلتی ہے۔ پھر جب غنہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آواز دوبارہ پھر منہ کے راستے سے باہر نکلے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ غنہ کا مخرج کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غنہ ایک ایسی مستقل آواز کا نام ہے کہ باقی تو تمام آوازیں کسی نہ کسی حرف کی محتاج ہوتی ہیں، کہ کوئی نہ کوئی حرف با معنی یا بے معنی لفظ بنے گا تو اس میں حروف ہوں گے۔ مثلا کوئی ہنستا ہے ہی یا ہاں یا روتا ہے اوں آ، اس میں سارے آپ دیکھیں یہ حروف ہی ہیں۔ تو غنہ ایک ایسی مستقل آواز ہے کہ جو بغیر حرف کے ادا ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو مخرج میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لوگ گنگناتے ہیں، میں منہ کو بند کرتا ہوں، یہ منہ سے نہیں نکلی، منہ میرا بند ہے، یہ ناک سے نکلی ہے۔ تو غنہ ایک ایسی آواز ہے جو اس کو آپ کہیں گے صوت خیشومی، یعنی ناک کی آواز۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کی اس ہڈی کو۔ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی وہ جو بنسری بجاتے ہیں، بنسری کا جو حصہ منہ میں ڈالتے ہیں وہ بالکل اسی شکل کا ہوتا ہے جس طرح کی آپ کی ناک کی ہڈی ہے۔ آپ اس نقشے میں جا کے دیکھیں گے کتب میں، بالکل اسی طرح کی وہ شکل ہے اس کی، جس طرح بنسری کی جو منہ میں ڈالتے ہیں، جس طرح یہ ناک کی ہڈی ہے، اور اس کی شکل انہوں نے اسی طرح بنائی ہوتی ہے جیسے ناک کے اندر سے یہ بنسری، ناک کے اندر بنسری اللہ نے فٹ کی ہوئی ہے۔
تو اب غنّے کی دو قسمیں ہیں. ایک غنّہ ہے کہ جس کے اندر مقدار ہے ایک الف، اور ایک غنّہ ہے کہ جس کے اندر مقدار نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی ایک دکان کے آگے سے گزر جاتا ہے. اب وہ دکان کے اندر سے گزر جاتا ہے. اب وہ دکان کے اندر وہ گیا ہے لیکن وہ بیٹھا نہیں. ایک آدمی ہے وہ دکان کے اندر جا کر بیٹھ کر پھر باہر جاتا ہے. اسی طرح کچھ حروف ہیں جب نون کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو یا نون کے اندر اظہار ہو، میم کے اندر اظہار ہو، تو ناک میں آواز تو جائے گی لیکن آواز ناک میں ٹھہرے گی نہیں، اس کی مقدار نہیں ہوگی، آدھا الف بھی نہیں ہوگی. ایک الف زور کی بات ہے نا، آدھا الف کی مقدار بھی نہیں ہوگی. تو اس غنہ کو کہتے ہیں غنہ آنی. غنہ آنی. اور جو آواز ایک الف کی مقدار میں ناک میں ٹھہر کر آپ ادا کریں اسے کہتے ہیں غنہ زمانی. تو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ ادغام ناقص، اخفاء، اقلاب، ان تینوں میں جو ادغام ہے غنہ ہے وہ ایک الف کی اور نون میں مشدد، چار ہو گئے. ان چاروں میں غنہ جو ہے ان کی مقدار ایک الف ہوگی، ایک الف کی مقدار ہوگی. اس کی باقی تشریح جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے. اب آگے چلیے، آگے آ گیا ہے اشباع. یہ آخری لفظ ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم مشق کریں گے. تو اشباع یہ کھڑی زبر، الٹا پیش یا کھڑا زیر، ان تینوں کا نام ہے اشباع یا صلہ. یہ کھڑا زبر یا اصل میں یہ کھڑی زبر کہہ لیں یا کھڑا زبر کہہ لیں، یہ کھڑی زبر جو ہے یہ الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، یعنی الف خود تو خالی ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مثلا با زبر الف با، اب با کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف ہے، تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ یہ زبر اور الف لانے کی بجائے اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں. با کھڑا زبر با، با الف زبر با، تا کھڑا زبر تا، تا الف زبر تا. اس کو کہتے ہیں اشباع یا صلہ. دوسرا کھڑی زیر یا ساکن یا سے پہلے زیر، یہ کھڑی زیر ساکن یا اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، اس کا قائم مقام ہے. اسی طرح الٹی پیش ساکن واؤ اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، مثلا با واؤ پیش بو، با الٹا پیش بو، با یا زیر بی، با کھڑی زیر بی. ان کے دو نام رکھے گئے ہیں اشباع یا صلہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اشباع کھڑی زیر کا ہو یا الٹا پیش کا ہو، جب وقف کریں گے تو یہ باقی نہیں رہتے، کھڑی زبر باقی رہتی ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش باقی. مالہ وما کسب، اگر آپ ٹھہریں گے تو مالہ فیہ ہدل فیہ بہی و الیہ، بہی و الیہ، اگر آپ بہی کے اوپر ٹھہریں گے تو ہو جائے گا بہ. یعنی صلہ یا اشباع وقف میں باقی نہیں رہتا. تو آج ہم الحمدللہ ہم نے ادغام سے لے کر اخفاء، اظہار، اقلاب، یہ چاروں نون ساکن اور اظہار، ادغام، اقلاب، اظہار، میم ساکن، ان کے قواعد میں کے لیے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور ادغام کا ویسے بھی کئی حرفوں کا 5 قسمیں ادغام کی جو ہیں، کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو ان کی آپ کو وہاں پہ سمجھ آئے گی تفصیلی. آپ یہاں پہ یہ معنی ان کے یاد رکھ لیں کہ ہم نے جب اقلاب کا مقصد کیا ہے، اظہار کا مقصد کیا ہے، ظاہر کرنا. ہم کہتے ہیں بھئی یہاں پر اظہار کرو تو مقصد یہ ہے کہ غنہ نہ کرو، یہاں پر اخفاء کرو تو مطلب یہ ہے کہ ناک میں آواز کو چھپا کر ادا کرو، یہاں پر اقلاب کرو مطلب یہ ہے کہ نون کو میم سے بدل کر پڑھو. اب ابدال، تسہیل، تحقیق، تسہیل، حذف، یہ حمزہ کے قواعد میں شمار ہوں گے. ہم کہیں گے یہاں پر حمزہ کو حذف کر دو تو مطلب یہ ہے یہاں حمزہ نہ پڑھو، یہاں پر حمزہ میں تحقیق کرو مطلب یہ ہے یہاں حمزہ کو صاف صاف پڑھو، یہاں پر حمزہ میں ابدال کرو
مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھو یا سے یا واو سے بدل کر پڑھو. یہاں پر تسہیل کرو، مطلب یہ ہے کہ حمزہ کو الف اور حمزہ کی درمیانی آواز میں پڑھو. آگے غنہ کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کہ غنہ کی دو قسمیں ہیں. ناک کی آواز کا نام ہے، یہاں سے مراد ناک کی وہ آواز ہے جس میں ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نون مخفی، نون مدغم بدغام ناقص، اور نون منقلب، اور میم کا جب ادغام ہو، جب میم کے بعد با آئے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ان کے اندر پھر یہ غنہ ہوگا. اشباع کے بعد میں نے ابھی آپ اشباع کے متعلق بتایا ہے، یہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کا نام ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے، الٹا پیش کھڑی زیر کی اور الٹی پیش کھڑی زبر کا نام، الٹا پیش کھڑی زیر اور کھڑی زبر کا نام اشباع یا صلہ ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ نقشوں کی آوازوں کا گراف جو ہے وہ میں نے بتاؤں گا. میں نے آپ کو یہ بھیجا بھی تھا، جن کے پاس نہیں ہے وہ قاری کامران صاحب سے لے لیں. یہ دیکھ لیجیے، یہ پوری آوازیں ہیں، با با بی، با کھڑی زبر با، با زبر الف با، یہ آ گیا نا. یہ الٹا پہ کھڑا زبر اشباع، یہ الف اور یہ زبر کا مجموعے کا نام ہے یہ کھڑا زبر. یہ یا ساکن اور یہ زیر کے مجموعے کا نام ہے یہ کھڑی زیر. یہ واو ساکن اور پیش اس کے مجموعہ کا نام ہے الٹا پیش. اور یہ یا لین اس کی یہ اس لیے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی مقدار یہ آپ دیکھیں 4 خانوں تک ہے. یہ مکمل آواز ہے، مد اصلی بھی آپ اسے کہیں گے. یہ 32 خانے، یہ ہم نے 16 خانے بنائے ہوئے ہیں. یعنی یہ 4 خانوں تک الف کی آواز جائے گی، واو مدہ کی آواز جائے گی، یا مدہ کی آواز جائے گی، اور یہ 2 خانوں تک زبر کی آواز، زیر کی آواز اور پیش کی آواز جائے گی. یہ جزم کی آواز آدھے خانے تک، یہ شد سے زیادہ ہوتی ہے. مثلا دیکھیں ان، یہ ان، اور اگر شد ہوگی ان، اس کو وہاں دبا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی آواز کو دبایا نہیں جاتا. شد کی آواز کو اس آدھی آواز اس کی شد میں نظر آ رہا، آدھی دب جائے. ان یہ اس کو ڈبل کریں تو یہ بنے گی، اس کو ڈبل کریں تو یہ بنے گی، اس کو ڈبل کریں گے تو یہ بنے گی، اور اس کو اگر ڈبل کریں گے تو یہ چھوٹی مد کی آواز بنے گی. چھوٹی مد کا سائن یہ ہے، یہ درمیانی مد، اسے مد توسط بھی کہتے ہیں، مقدار کو توسط بھی کہتے ہیں، اس کو قصر کہتے ہیں، آگے جا کے بتائیں گے. اور یہ 2 سے 3 الف، 2 سے 2.5-3 الف بنے گی. یہ 1 الف ہے، یہ 2 2.5 اور 3 الف. اور یہ بڑی مد کی آواز ہے، یہ اس سے بھی ڈبل ہوگی. یہ 4 سے 5 الف تک ہے، یہ 4 سے 5 الف تک. تو یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو جب مشق کرائیں گے، گراف کے اندر آپ کو مشق کرائیں گے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم آپ کو گراف میں مشق کرائیں گے کہ دیکھیں بس سین کو کے اندر گراف کتنا بنے گا، مل کے اندر کتنا بنے گا، لا کے اندر کتنا بنے گا، ہر کے اندر کتنا بڑھے گا. تو یہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے الحمدللہ. تو آپ اس نقشے کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. قاری کامران صاحب اپنے آواز کو، اپنے مائک کو اوپن کر لیں. کامران صاحب ہیں؟ جی ادھر ہی ہیں. کامران صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم قاری صاحب، ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں. آج ہم پرسوں ہم نے پڑھنا تھا تو وہ نہیں پڑھ سکے تھے، ہمارے انٹرنیٹ خراب ہو گئے تھے. کبھی ایسی کیفیت ہو جائے نا کبھی ہمارے پاس کہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو 5 منٹ کے اندر اندر وہ دوبارہ وہ ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ سکون کے ساتھ بیٹھا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم قرآن کریم کے لیے صرف ہو اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو انشاءاللہ. ہاں جی کامران، آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب بہترین آواز آ رہی ہے. مجھے آ رہی جی مجھے آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس. یہ ہم نے پورے پھر سنیں. قل اعوذ برب الناس. سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کامران صاحب پڑھیں. اس کے بعد عبد المنان پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زور سے پڑھیں سب. دو مائک سب بند بسم رکھیں. اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الله. من شر الوسواس الخناس. عبد المنان پڑھے. عبد المنان نہیں ہے. شر الوسواس الخناس. حافظ نقیب. من شر الوسواس الخناس. علی جمیل. من شر الوسواس الخناس. ابو بکر صاحب. من شر الوسواس الخناس. جی ابو ظبی سے دوست جو ہیں. من شر الوسواس الخناس. دسکا سے ہمارا جو نوجوان ہے. عادل. من جی کا صاحب پڑھیے. من شر الوسواس الخناس. لندن سے حافظ رسول صاحب ہیں تو وہ بھی پڑھیں. آواز نہیں جا رہی. اسلام آباد سے قاری صاحب گلزار صاحب. وہ بھی نہیں ہے. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب تمام دوست سورۃ الناس کو پوری سورۃ الناس سارے باری باری پڑھیں گے. میں نام آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے پڑھیں گے عادل صاحب اور اس کے بعد پڑھیں گے حافظ نقیب. عادل یہ سورۃ الناس مکمل پڑھیے بشمول بسم اللہ بسملہ. بسم اللہ کے ساتھ شروع سے کر سا. بسم اللہ بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے پڑھنا ہے, اونچا شروع کریں, مشق ہو رہی ہے نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ایک آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ نہیں کریں, ٹائم کم ہے, سب سے سننا میں نے. ابھی حافظ نقیب پڑھیں گے, اس کے بعد عبد المنان پڑھیں گے, اس کے بعد علی پڑھیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی عبد المنان اور اس کے بعد علی جمیل اور اس کے بعد ذیشان. الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حافظ ذیشان صاحب, اس کے بعد ابو بکر صاحب اور پھر کامران صاحب. جی آگے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی آگے چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی آگے. کامران کو اور تو نہیں رہ گیا؟ حاجی صاحب مظفر صاحب نے مجھ سے مشق پہلے کر لی ہے. باقی یہ یو کے سے راجہ زبیر صاحب, تو اس کے دو کے علاوہ کو اور رہتا ہے مشق کرنے والا؟ علی جمیل رہ گیا, اس نے نہیں پڑھا. چلو آپ کے بعد وہ پڑھ لیں جو آپ رہتے ہیں نا. تو راجہ صاحب اور حاجی غضنفر صاحب کے علاوہ کو اور ہے تو آپ کے بعد وہ پڑھ لیں. جی پڑھیے, کامران پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ. چلو آگے اب سورہ فلق میں کی میں مشق کرواتا ہوں. کل فلق بھی پڑھیں گے اور اخلاص بھی پڑھیں گے. تو آج ہم فلق کی مشق کرتے ہیں. میں پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے ایک دوست پڑھے. باقی سارے بلند آواز سے جتنے بھی کوشش کریں سینے کے زور سے پڑھیں. آواز کو گلے تک, گلے سے بجائے نا اس کو نیچے لے جائیں, دل کے اوپر اثر کرے, اور بات وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھیے بسم اللہ صاحب. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
بالفلق من شر ما خلق. یہ دیکھیے من کے اوپر میں نے اخفا کیا ہے، بالکل نرم غنہ ہے. پھر دیکھیے ذرا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جی خلق قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق. اب پھر آگے غنہ ہوگا، اور اس میں آپ دیکھیں گے ناک میں آواز جائے گی ایک الف کی مقدار میں، اور اس میں شک آپ جب ناک میں آواز جائے تو آواز کو گھمائیں، اس میں لہجہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غاسق یہ اظہار ہے، یہاں پہ ہم نے بالکل نون کو اسی طرح ظاہر کیا ہے جس طرح وہ اپنے نیچرل کیفیت میں ہے. پھر سنیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. جی زور سے پڑھیے. ومن شر غاسق إذا وقب. ایک دفعہ پھر پڑھیے. ومن شر غاسق إذا وقب. آگے غنہ آ رہا ہے، لام کا ادغام نون میں ہوا ہے، شرن. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک الف کی مقدار میں غنہ تو ہے، لیکن یہ غنہ سخت ہے کیونکہ شد ہے نا، اخفاء کی طرح نرم نہیں ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. پھر پڑھیے. ومن شر النفاثات في العقد. ومن کا غنہ نرم ہے، اشرن کا سخت ہے. پھر دیکھیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جی ومن شر النفاثات في العقد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد إذا حسد. عبد المنان تھوڑا سا پڑھیں، عبد المنان پڑھیں، پھر اس کے بعد کسی اور کو کہتا ہوں. پہلے عبد المنان پڑھے تھوڑا سا. کدھر سے کہا صاحب؟ شروع سے. قاری صاحب شروع سے پڑھوں؟ پڑھیں شروع سے پڑھیں. منان شروع سے پڑھ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے، آگے چلو. ومن شر النفاثات
ٹھیک ہے. ومن شر حاسد إذا حسد. عادل پڑھیں گے اور اس کے بعد علی پڑھیں گے اور پھر کمپلیٹ ہو جائے گا. عادل آپ پڑھیں سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. علی جمیل. الله 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 الله. علی جمیل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم شام 10 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.